میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی ہماری جو جماعت ہے اس کے ٹکٹ جب تقسیم ہو جائیں گے تو میں ایک اور پریس کانفرنس کروں گا۔ تو اس وعدے کے افاع کے لیے میں نے آج جو آپ کے پاس حاضری دی ہے، اور اس موقع پہ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہمارے جو ایک رول ماڈل کے طور پہ اس وقت ان کے ساتھ ہم ہیں، ان کی جو بیانیہ ہے یا پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس سے ابھی ہماری آسیں ٹوٹی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ریاست مدینہ کو رول ماڈل اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ قانون کی حکمرانی پہ دیتے ہیں، یعنی قانون کے سامنے چھوٹے بڑے امیر غریب سب برابر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اٹریکشن ہے اس بیانیے میں، اس وعدے میں، اس طرف ایک سمت جو ہے جو انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ عمران خان جو ہے سیاستدانوں میں ایک بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں اور ان کے متبادل بھی اس وقت پاکستان میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے، ہماری جماعت ہے، اس میں جو ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں، ان ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو منشور ہے، اس سے جو بالخصوص باغ اور 5-6 اور حلقے ہیں، ان میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی جوازیت نہ تو قیادت کی طرف سے سامنے آئی ہے، نہ اس کی جوازیت جو ہے پارلیمانی بورڈ کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ آخر وہ کون سا ایک کرائٹیریا بنایا گیا، وہ کون سا ایک معیار مقرر کیا گیا، ایسا کون سی ایک کوئی خاص بات تھی کہ جو ضلع وسطی حلقہ باغ سے 14 دیگر امیدواران میں نہیں تھی، اور تنویر الیاس صاحب کی دوسرے ضلع سے، دوسرے حلقے سے، اور ایک ایسی بزنس مین شخصیت جس کا پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی خدمات کے اعتبار سے کوئی نہ مقام ہے، نہ ان کی کوئی کسی قسم کی کئی خدمات ہیں، نہ ان کو کوئی جانتا تھا پہلے اور نہ اب جانتا ہے، جن کو وسطی حلقے کے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ پچھلے عرصے میں جب زلزلہ ہوا اس وقت سے لے کے کوئی ریلیف کی کوئی کارروائی، کسی قسم کی کوئی اور مدد امداد انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا وہ کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس سے زبردست قسم کی مایوسی پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر، وسطی حلقے کے اندر، اور سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں میں 25 سال تک چلنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ کیا جائے گا تو کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سروائیو کریں گی؟ کیا اس طرح جو ہے وہ عمران خان کا وہ جو نظریہ ہے اس پہ اعتبار کیا جا سکے گا؟ اس طرح کے بہت سارے کوسچنز جو ہیں، وہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کو کہ اس حوالے سے بہت ساری آڈیو جو ہیں وہ ویڈیو بھی لیکس ہوئی ہیں، جس میں ہمارے قیادت کے اوپر، ہمارے وزیر امور کشمیر کے اوپر، ہمارے پارلیمانی بورڈ کے اوپر جو ہے وہ پیسے لے کے ٹکٹ تقسیم کرنے کے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جہاں پہ جہانگیر ترین اور زلفی بخاری جیسے عام ترین لوگوں کے بارے میں انکوائری ہو سکتی ہے، ان کو اب پارٹی سے فارغ کیا جا سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اس میں گنہگار گار ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، عمران خان کے جو شیدائی ہیں، عمران خان کے ساتھ جو چلنا چاہتے ہیں، ان کو مایوسی نہ ہو۔ وسطی حلقے کے اندر جس شخصیت کو ٹکٹ تقسیم کیا گیا ہے اس کی سپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے سروے کیا ہے، میں گاؤں پچھلے 1 سال سے جاتا ہوں، لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ہر کوئی اس سے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیٹ ہماری جو ہے جیتی جتائی سیٹ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، اور اس کے اگر فرض مال جس طرح کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے درخواستیں دی تھیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے،
اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر ہم سارے لوگ ایک کسی مصلحت کے تحت تنویر الیاس صاحب کی گاڑی پہ بیٹھ بھی جائیں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم غیر مؤثر ہو جائیں گے. لوگوں کا جو ریئیکشن ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں، جب تک ان کو کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی تنویر الیاس جو ہیں وہ بعد سے الیکشن جیت سکتے ہیں. میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس ٹکٹ کو ریورس کریں، وہ اس ٹکٹ کو اور کسی جو وسطی حلقے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو، اگر کوئی اس میں برادری ازم کا کوئی کسی قومی سلامتی کے کوئی اداروں کی یا عمران خان کی کوئی خاص مجبوری ہے کہ وہ کسی راجپوت کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تو وہ سردار صداقت حیات کو ٹکٹ دے دیں، ہم پھر بھی اس کو جتوا کے دیں گے. ہم کوئی برادری ازم پہ یقین نہیں رکھتے. تو اس طرح کی جو یہ سچویشن ہے، میں تنویر الیاس صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ ایک اپنے چچے کو، یعنی یہ کوئی پارٹی میں نظریات میں چچا اور بھتیجے کے کوئی رشتے کو پالنے کے لیے پوری جو پارٹی کو، لوگوں کی انٹرسٹ کو قربان کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ اپنے چاچے کو نوازنے کے لیے یا ان کو بھی ایک ایم ایل اے بنانے کے لیے پورے آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر انتشار، افتراق اور یہ جو ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ ختم کریں. اور وہ ایز خود اگر وہ سیاستدان ہیں، اگر وہ واقعی اس ملک کی، اس پوری ریاست کی اور وسطی حلقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وڈرا کر، وہ یہاں پہ ٹینشن کا ماحول بالکل کریٹ نہ کریں. اس سے مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیم انہوں نے سامنے لائی ہے، جو فیس انہوں نے اپنے سامنے لائے ہیں، وہ ان لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے بالکل اہل مجھے نہیں لگتے. اس لیے کہ بالخصوص نارما اور راجپوت برادری کے جو دائیں بائیں لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، ان کی گزشتہ 15 سال سے وہ اپنی کسی بھی طرح کی کوئی فعال سرگرمی کے حوالے سے یا کسی جگہ پہ جا کے جو ان کی کارکردگی ہے اس حوالے سے، یا ان کی جو اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ایک لوگوں کے اندر ان کے اعتماد کی فضا ہے، وہ اس یعنی ایک نفرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. اور میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جو ٹیم کل آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی، اس میں 2 بڑے مجھے خطرناک پہلو نظر آئے. ایک تو یہ کہ وسطی حلقے کے اندر 1 لاکھ ووٹرز میں نارما برادری اور ملدیار برادری کے صرف زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 یا 50% ووٹ ہوں گے، جبکہ اس جگہ بھی وہاں پہ اس اسٹیج کے اوپر بھی مجھے نارما ملدیار برادری کی اجارہ داری نظر آئی، جس سے باقی لوگوں کی جو ہے وہ بہت حوصلہ شکنی ہوتی ہے، لوگوں کو احساس کمتری ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ملک کے اندر احساس اور اس طرح کی جذبات کو مسترب کرنا، اشتعال دینا جو ہے یہ ہمارے لیے کل کلاں بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تیسری جو بات وہاں کل میں آپ کو بتاؤں جو بات نظر آ رہی تھی، سردار الیاس صاحب کے پاس آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ جو فیسز، جو چہرے کل آپ پہ حکمرانی کے لیے انہوں نے منتخب کیے ہیں، وہ یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اب کتنا ٹائم دیتا ہے یہ آپ کے سامنے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کل کلاں جس وقت آپ کی ضروریات ہوں گی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 6000 لوگ جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، یہ ایک محض دیوانے کی بڑھ سے زیادہ مجھے کچھ نہیں لگتا. 5000 لوگوں کو روزگار جو ملے گا کون دلوائے گا؟ کدھر سے ملے گا؟ اس کا کوئی سر پیر، کوئی منہ ہاتھ، کوئی بات تو بتائیں. اس طرح کے نیگوں کو خرید کے اور میں تو اگر یہ جو کل سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ انجمن حاسدین اور برائے اصول مشترکہ مفادات لوگ تھے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بیجا بات نہ ہو. اس لیے یہاں پہ نوجوانوں کو بالخصوص میں کہوں گا جو سیاست کرتے ہیں، جو ہمارے احساسہ ہیں، جو یہاں پہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ بات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کہیں جو بجٹ ہوں گے یہ ہوتی رہے گی، لیکن جنہوں نے ہمارا جو احساسہ نوجوان ہیں، جنہوں نے آئندہ ہماری نسلوں کی، ہمارے اس ملک کی، جو اس علاقے کی جو خودی کو، خودداری کو اور ہمارے جو آبا و اجداد کی قربانیوں کے جو وارث ہیں، ان کو میں بالخصوص کہوں گا کہ وہ اس وقت اپنے کردار کو اور اپنے کریکٹر کو، اپنی اہمیت کو جو ہے برقرار رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت
طاہر اقبال صاحب ہیں، طاہر اقبال صاحب کو اپنی حیثیت ختم کر کے دوسرے لوگوں کو اوپر ہمارے اوپر مسلط کرنے کا یہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اس سے بعد آ جانا چاہیے. یہاں پہ ہمارے لیڈران میں یہاں پہ ضیاء القمر ہے، وقاص نسیم ہے، مسعود الرحمان ایڈوکیٹ ہے، اور بہت سارے نوجوان ہیں مختلف قبائل میں. میں ان کو کہوں گا کہ آپ اس وقت آپ میدان میں اتریں. میں ایز اے ان کا بزرگ ان کو بر وقت یہ وارننگ دیتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ کسی ایسی مصلیحتوں میں آئے، چمک کی نظر ہو گئے، کسی اور بےغیرتی کی نظر ہو گئی، تو ان کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے داغدار بھی ہو جائے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بڑا ایک دھبا ہوگا. یہ جو پیسے ہیں، یہ جو چمک ہے، یہ جو ہوائی قسم کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کی مثال ساون کے پانی کی اس ہیڈ کی ہوتی ہے جو جتنا تیزی سے آتا ہے وہ اتنا ہی تیزی سے وہ اتر جاتا ہے. یہ جو اس وقت آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے، یہ ماحول زیادہ دیر نہیں رہے گا. باغ کے لوگوں کی بڑی تاریخ ہے، باغ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ پہ زندہ ہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہیں. اور کسی طرح بھی یہاں پہ مجھے ایسا ماحول اس الیکشن میں لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ایک انجمن جو میں نے آپ کو کہی مشترکہ مفادات کی، یہ لوگوں کی کیا خدمت کریں گے، یہ لوگوں کو کیا روزگار دیں گے. یہ تو ساجے کی ہنڈیا ہے، یہ چون کا وہ مربع ہے جو الیکشن کے دوران ہی اپنے پیسوں کی بندر بانٹ کے اوپر ان کی لڑائی ہو گئی ہے آپ کے سامنے. یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر یہ الیکشن میں گئے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ باغ کے لوگ اتنے جو ہے وہ جس طرح کہا گیا ہے کہ بانج ہیں، باغ کے لوگ اتنے بالکل گئے گزرے ہیں کہ وہ ایک صاف ستھری بات یہ ہے کہ ایک پیسے کے بل بوتے پہ ایک آدمی جو ہے آ کے سب سسٹم کو خرید کے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا. جو یہ تاثر ہے کہ جی اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے بڑا سلسلہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سلسلے اور وہ طاقتیں پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر آگے ووٹ نہیں ڈال سکتے. وہ 200-400 ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے تو یہ اوپر نیچے کرا سکتے ہیں. لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تنویر الیاس چوتھی پوزیشن پہ ہوگا اور ان لوگوں کو انتہائی شرمندگی ہوگی جو اس وقت جا کے وہ ان کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا میں آپ کی وساطت سے، اسٹیج کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ یہ ٹکٹ فوری طور پہ ریورس کر دیں، یہ ٹکٹ واپس کر دیں. اور تنویر الیاس صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی جو ایک ان کی خجالت اور ان کی جو یہاں پہ ایک بےزتی ہونے کے امکانات روشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو اور بھی نظر آئیں گے، وہ اس سے وڈرا کر. اور وہ اگر پی ٹی آئی میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم وہ آ جائیں اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں، ہماری مدد کریں، وہ ٹکٹ مجھے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جو تنویر الیاس کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. میرے اندر کیا کمی ہے؟ مجھے ٹکٹ دیں، میں باغ کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا ہاتھ بٹاؤں گا. وہ ہمیں سرمایہ دیں، جو ان کا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے. سرمایہ، دماغ، عقل، شعور، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو خدمت ہوتی ہے. کیا کون سی کوئی ایسی چیز ہے جو اگر مجھے نہیں دیتے آپ وقاص نسیم کو ٹکٹ دیں، اس میں کیا کمی ہے؟ 25 سال سے 20 سال سے وہ سیاست میں ہے. آپ میں نے پہلے کہا جس طرح آپ صداقت حیات کو ٹکٹ دیں، آپ راجہ قدیر کو ٹکٹ دے دیں، آپ راجہ قدیر جو سب سے سینئر موسٹ جہاں پی ٹی آئی کا ہے اس کو ٹکٹ دے دیں، آپ افیاض ساغر کو جہاں ٹکٹ دے دیں جو سب سے جس نے آ کے یہاں پہ پی ٹی آئی بنا، سردار گلفراز کو آپ ٹکٹ دے دیں. اس کے بعد اگر کوئی آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی اس کو ٹکٹ کیوں ملا ہے، باغ کا رہنے والا، بستی حلقے کا رہنے والا، تو پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کون سا آپ اربوں روپے لگا کے ادھر جب آئیں گے تو آپ یہ واپس کرنے کی کوشش کریں گے یا ہماری خدمت کریں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹکٹ ریورس نہیں ہوتا تو میں پورے وثوق سے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تنویر الیاس یہاں سے الیکشن ہارے گا اور یہ سیٹ ہمارے لیے ضائع ہوگی اور اس کے دور رس جو ہے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور اس کا ہمیں انتہائی افسوس ہوگا. میں اپنی بات اسی پہ ختم. اچھا صاحب، میرا سوال ہے آپ سے، ایک تو وقاص نسیم صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ ان کے اندر سے ڈیل ہو رہی ہے، اور دوسرا چونکہ سابق ضلع پرسد جو ممبر ہیں راجہ شفایت صاحب، بڑے سینئر موسٹ آدمی ہیں، وہ کل پریس کانفرنس میں موجود تھے. جنرل حفیظ صاحب وہاں چونکہ موجود تھے، وہ عالی نال ہیں، وہ اس وقت آپ کی برادری کے عالی نال پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور آپ نے کہا جی کہ تنویر الیاس صاحب کیا کام کر سکتے ہیں، انہوں نے
ہاں مشیر ہے، پریس کلب کے لیے تنویر الیاس سے 10 لاکھ دیا، وہاں چونکہ آپ نے کہا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، تو میری چونکہ آپ سے سوال کا آخری جو جواب چاہیے وہ راجہ برادری کے وہ لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ ملائیں گے، شامل کریں گے، اس میں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وقاص نسیم ان سے ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو سارے پروپیگنڈے ہیں، یہ ٹیکٹیسز ہیں. لوگ تو میرے بارے میں اگر پریس کانفرنس نہ کرتا تو یہی کہتے کہ اس نے ڈیل کر دی ہے. وقاص نسیم نے اس دن یہ 5-10 لوگوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے دگنے تگنے نوجوان اس کے پاس ادھر آئے ہوئے تھے نور ہوٹل میں. اس نے جو ہے لوگ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ کوئی بڑا ریئیکشنری قسم کا کوئی وہ اعلان کرے گا، لیکن وقاص نسیم نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو پارٹی کے ساتھ تو ہم سارے کھڑے ہیں، پارٹی ہماری ہے، وہ کوئی خرید و فروخت سے پارٹیاں تو نہیں تبدیل ہوتی. کل تک یہ میری بات سنیں. اور اگر ہاں وقاص نسیم کے پاس جو لڑکے تھے یا آئندہ بھی اگر وہ ہاتھ کھڑا کروا دے کہ تنویر الیاس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اگر ایک سنگل ہاتھ کھڑا ہو جاتا تو میں اپنی بات سے وڈرا کرتا. وقاص نسیم نے یہ نہیں کہا کہ میں تنویر الیاس کی سپورٹ کروں گا یا اسے ووٹ دلواؤں گا. اس نے یہ کہا میں پارٹی کے ساتھ ہوں. تو ظاہر ہے ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کو پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ راجہ شفایت کی ہے. راجہ شفایت صاحب جو ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس کے ڈسٹرکٹ کونسلر تھے، بڑے یعنی اچھے کارکن کے طور پہ ان کا نام تھا. یہ راجہ شفایت صاحب وہی ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑا اور خفا برادری کو الگ کیا اور بعد میں آج تک وہ ساری چیزیں لوگ بھگت رہے ہیں. یہ راجہ شفایت وہی ہیں جنہوں نے 2003 میں طیب ایڈوکیٹ کو ٹکٹ مل رہا تھا تو انہوں نے جا کے رائے یاسین کو دلوا دیا. اور یہ رائے شفایت صاحب وہی ہیں جو 2006 میں مسلم کانفرنس کے صدر تھے، اور جس اگر کرنل نسیم ٹکٹ لے آئے تو وہ وہاں سے حیثیت کی بنیاد پہ بھاگ گئے، ان کو برداشت ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد 15 سال ہو گئے ہیں، ان کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ہے. اور یہ اس چیز کا پتہ کر لیں کہ ان کا اپنا ایک ہی جو بیٹا ہے، باقی تو فیملی ادھر ادھر ہو گئی، وہ بیٹا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کوئی مالی معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کے دال دلی کی بات ہے، میں اس میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ دیکھ لیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شفایت صاحب یا کسی کی بات نہیں ہے، میں اپنی کہتا ہوں. فرض کرتے ہیں میں بک جاتا ہوں، یعنی وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تنویر الیاس کا میں جب سپورٹ کروں گا اس کا مطلب میں بک گیا. میں بک سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں بک سکتا، کوشش کروں گا کہ میں نہ بکوں، لیکن میری سنے گا کوئی نہیں. میں آپ کو ہلکے کی جو بات کہہ رہا ہوں باخدا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جا کے تنویر الیاس کی گاڑی پہ بیٹھ جاؤں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا پوتا ہے، انہی سے پوچھ لیں کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. میرے گھر کے لوگ میری نہیں سنیں گے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تنویر الیاس کی کوئی شکل سے یا اس کے کسی اور مجھے کسی برادری سے مجھے پرابلم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹ تنویر الیاس ہار جائے گا، اس لیے اس کو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ضائع نہ کرے. اگر وہ واقعی پی ٹی آئی میں ہے، اگر کسی اور سازش کے تحت عمران خان کے خلاف سازش کے تحت کسی نے اس کو بھی لانچ کیا تو پھر اسے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے. اچھا روشن جو صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کمال ہے یا میں سوال ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹکٹ ریورس نہیں ہوتا. جی مطلب ہے کہ اگر تنویر الیاس سے کوئی کے پاس ہی رہتا ہے، اس کے بعد آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہاں، حکمت عملی تو میں نے کہا نا کہ جو لوگوں کی سوچ ہے، جو لوگوں کے مفاد میں ہے، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس یہ جو ہمارے یعنی یہ اس وقت کچھ بھی نہیں نا، تو کاسٹنگ ووٹ جو ہیں جو ہمارے پاس ہولڈ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو 2-3 ہجڑے ٹائپ لوگ کل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ووٹ ان کے یہ اپنا ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ 15,000 ووٹ ہمارے کاسٹنگ ووٹ ہیں. ہمیں اگر ہمارا سنوائی نہ ہوئی تو ہم ان 15,000 کو یہ اجازت دے دیں گے جدھر چاہیں آپ بولیں. اچھا رائے صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہی بات پہلے بھی کہی گئی تھی جب مشتاق مناس آئے تھے تو سارے لوگ بھاگ نکلے تھے کہ جناب مشتاق مناس کے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ یہ بستی حلقے کے اندر تو یہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. 2016 میں جب مشتاق مناس صاحب آئے، مشتاق مناس صاحب 2001 میں اسمبلی کے امیدوار تھے. راجہ رفیق صاحب کے وہ الائی تھے.
مشتاق مناز صاحب جب آئے تو کرنل نسیم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے اور سردار قمر زمان کے گردن میں سریے کی وجہ سے لوگ ان سے نالاں تھے اور بہت بے تحاشا ایسی وجوہات تھیں کہ لوگوں کی بہت واضح اکثریت جو ہے وہ ان کو چاہتی تھی. کوئی بغض معاویہ میں چاہتی تھی یا بے اہلی میں چاہتی تھی، یہ بحث الگ. تنویر الیاس کے حوالے سے اس لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ایک آدمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچانک سے اٹھ کے وہ کھڑا ہو کے وہ ہمارے، آپ نے دیکھا کہ ایک راولہ کوٹ میں جلسہ کرتے ہوئے اس نے غازی ملت کی شان میں کتنی گستاخی کی. اب اس کے برعکس آپ دیکھیں گے مشتاق مناز نے سردار سکندر حیات کے پاؤں اور ہاتھ چومنے سے لے کے ہمارے وسطی حلقے کی ہر گھر کے کچن تک جا کے اس نے لوگوں کی جو ہے پھنڈیوں پہ اور ونڈو پہ اور پوڑیوں پہ بیٹھ جاتا تھا. اور اس کے اپنے 2 گاؤں میں 5000 ووٹ ہے جس پر بازی ہو سکتی ہے. ہم آج اس کو کہیں گے کہ ہم نے 2016 میں آپ کی مدد کی تھی، اب آپ فارغ ہو جائیں. مجھے پوری یقین ہے کہ وہ بہت سیاح آدمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تنویر الیاس کے ساتھ کوئی کیا بازی کرے گا؟ پیسے کسی نے لیے ہوئے ہیں اور کل وہ چلا جائے گا. اس کا اپنا ایک ووٹ بھی یہاں نہیں ہے جو کل مثلا آپ کو الیکشن لڑے گا تنویر الیاس آگے اپنا ووٹ ڈال سکے. اس میں اور اس میں آپ کیا تقابلی جائے گا؟ جی یوسف سر، میرا سوال یہ ہے کہ شاہ غلام قادر نیلم سے لڑے، راٹھور صاحب اندوخ آباد سے لڑے، سردار عبدالقیوم صاحب اندوخ آباد سے لڑے، سردار عتیق صاحب کراچی سے لڑے. ٹھیک ہے، کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ بستوں وہاں سے کوئی جا کے لڑتا ہے. ایک دفعہ یہ بستی حلقے میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مسلسل یہ کہہ رہے کہ باہر سے اس میں جس اگر کوئی کسی جگہ کسی کی کوئی چمک ہو نا تو وہ دوسری پہلو سوچتا نہیں ہے. میری آپ بات غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی. جن لوگوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں ان میں سے ان لوگوں کا قد کاٹ آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی ان کے عہدے دیکھیں. تیسرے نمبر پہ آپ مجھے کوئی ایسی مثال دیں ان لوگوں میں سے کہ جو اپنے حلقے میں تو نہیں لڑا لیکن وہ دوسرے ایک حلقے میں جا کے لڑا. بھائی آپ پہلے اپنے گھر میں لڑیں، دوسری جگہ اگر آپ بہت پاپولر ہیں، کوئی سیٹ خطرے میں ہے تو آپ جا کے لڑیں، تیسری جگہ پہ لڑیں، چوتھی جگہ پہ لڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کیبنٹ میں ایک آدمی ہے جس کا پی ٹی آئی سے کوئی عہدہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کی کوئی رکنیت فارم بھی فل نہیں ہوئی ہے. اس کو اپنے گھر میں چاچا انکار ہو گیا، اس کے نیلم میں لوگوں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو پھر باغ میں صرف باغ میں آ گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جناب ادھر گھومتا راٹھور جو الیکشن لڑا تھا وہ کوٹے سے بھی لڑا تھا، وہ وزیر اعظم تھا، وہ پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی کا صدر تھا. سردار کئیوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو آزاد کشمیر کا ایک لیجنڈ ہے اور ہیرو ہے اور جس کے لوگ جو ہے وہ اتنی عزت احترام کرتے ہیں کہ جہاں یہ جو خواب کو خواب اور ایکسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ کہتا ہے اس کے اور اس میں آپ قابلی جائزہ لے رہے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے آپ کی بات. میرا ایک سوال سردار قمر زمان صاحب نے 2016 میں ہارنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کو آپ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا کیونکہ انہوں نے گالی دے دی، پیسے لے کے. آپ تمام لوگ لفظ غیرت اور بے غیرتی کا استعمال، آپ پڑھے لکھے ہیں، بے غیرتی کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پولیٹکس میں اگر آئین اجازت دیتا ہے تو آپ یہ تذلیل نہیں کر رہے لوگوں کی غیرت اور بے غیرتی کا بحث نہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو قانون اجازت دیتا ہے لیکن اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی. مثال کے طور پہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کو پہلے مذہبی بات میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ کچھ جو ترقی یافتہ یا کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر جو ویلیوز ہیں، ویلیوز اور اقدار جو ہیں، اخلاقیات جو ہیں وہ زیادہ سپریم ہیں قانون کے مقابلے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک آدمی زخمی ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے اس کو گاڑی ٹکر مار کے چلی جاتی ہے، تو ہماری اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ اس کو پکڑیں، اس کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کا علاج نہ کریں. لیکن آپ چشم پوشی کر کے نکل جاتے ہیں، آپ کو کوئی قانون نہیں پوچھ سکتا کہ شہزاد صاحب آپ نے اس کو کیوں نہیں بنے گی. قانون کے مطابق آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں لیکن اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ معاشرے کا یہ گندہ ترین فعل ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، آپ یہ اثر نہیں کر سکتے. اگر چاہ میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح تنویر الیاس کو صرف یہ اجازت ہے کہ وہ بستی حلقے سے لڑے یا یہ اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حلقے کے علاوہ اگر لڑنا چاہتا ہے کسی اور جگہ پہ لڑے. اس بات میں اور اس بات میں
मैं एक और बात आपको बताऊँ कि तनवीर इलियास के साथ जो लोग चल रहे हैं, इनमें से कोई आदमी, मैं पूरे सूख से कहता हूँ कि इसलिए नहीं चल रहा कि वो बाकी डेवलपमेंट करेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं कोई चल रहा है कि वो कोई बड़ा विजनरी आदमी है। वो इसलिए लोग चल रहे हैं कि या तो उनको किसी दूसरे से हसद है, या इसलिए चल रहे हैं कि उनको, क्योंकि मैं इसमें बात लंबी हो जाएगी, एक कोई पीर था, उसकी दुआ कबूल होती थी किसी के लिए, पड़ोसी के लिए। उसने जाके उसको कहा कि यार मेरे हाथ में दुआ कर। उसने कहा मिनो अन होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको आपके पड़ोसी को भी उतना हिस्सा मिलेगा। था वो बड़ा हसद किस्म का। उसने कहा चलो मुझे मंजूर। उसने कहा जी या अल्लाह मेरे पास गाड़ियाँ हो जाएं, उसको उतनी मिल गई, या अल्लाह मेरी ये हो जाए, ये हो जाए, ये 10-20 चीज़ें जब उसको मिल गई तो सोचा यार ये सारी चीज़ें मेरी वजह से इसको मिल रही हैं। उसने एक दिन जाके उसको कहा दुआ करो या अल्लाह मैं अन्ना हो। वो अन्ना हो गया, लेकिन पड़ोसी ना हो। इनके साथ यही, ये मैं मेरी बात आप याद। मेरा सवाल है राजा साहब आपसे कि कई बार आप कहते हैं कि इमरान खान ये करते हैं कि पार्टी का लीडरशिप है, अगर आपकी लीडरशिप के ऊपर ये हालत है कि उसको पता नहीं है कि पार्लियामानी बोर्ड जो बनाया आपने वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के अगर टिकट नहीं दे रहा तो उस पार्टी में रहने की आपकी क्या जवाब बाकी रह गई है कि आप उस पार्टी के साथ ना जी लोगों का भी इस्तेसाल कराएं, अपना भी करवाएं। फिर आप देखते थे कि नामों बराबर बड़ी है, नजर बड़ी है, आजमो बराबरी और नजर बराबर को ज़ाहिर इकबाल साहब ने और कुछ आपके नामों बराबरी के लोगों ने फिर इस दफ़ा एक पैराशूटर ही था, उसके गुस्तान नाज की आपने बात की है, वो भी कोई लीडरशिप तो था नहीं। आपका यहाँ एक कारकुन है जिस तरह दो वक्त देते हैं सियासत के अंदर, तो उस कारकुन को नज़रअंदाज करके आप तो आप एक पैराशूटर को दफ़ा वस्ती बाल वाले ले आते हैं, कहते हैं बड़ी बरादरी है, बड़ी बरादरी कैसे लेकर छोटे लोगों की ज़मीन की टेलीफोन करते हैं, बस इस बात के लोगों का बस ये जो आपने बात की है, मैं भी यही कहूँ आपकी बात से 100% इत्तेफाक है कि पैराशूटर्स को बड़ी बरादरियों को नहीं लाना चाहिए। यही आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं भी यही काफ़ी देर से यही कह रहा हूँ। अच्छा जी रोशन जैर साहब, आपने अभी जो बात की कि फलान का टिकट का था वहाँ सिर्फ नारवाल मजाल का इजारादारी थी, वैसे भी एक बड़ा इजारादारी पावर की है जहाँ तादाद में लोग ज़्यादा बेचारों को बाकी को लोग काट बाढ़ समझते हैं, बाकी को तो पूछता भी कोई नहीं है कर रही हैं या कोई भी चीज़ है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा आपने जो मिसालें दी वो तो ज़्यादा नारोवादी के लोगों की मिसालें दी, आपने खाकों की मिसाल नहीं दी, आपने आपके हल्के में अब्बासी भी हैं, सैयद भी हैं कि वो भी लड़ सकते हैं। ये जो इलेक्शन है ना, ये कोई किसी की दस्तारबंदी नहीं की जाती। आप मुझे ये बताएं कि सुदन बरादरी जो है बड़ा कबीला है, माशूक कबीला है और वस्ती हल्के में तीसरे नंबर पे इनका वोट बैंक है। कोई मैदान में आए ना, बात यह है कि सुदन कबीला जो है वो अगर बरादरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा, मुझे ये बताएं कि मुश्ताक नाज की बरादरी में सुदन बरादरी में 50% फर्क है, दुगनी है। तो इसी तरह अब्बासी फैमिली है। मैं आपको अपनी बताऊं कि मैंने पार्लियामानी बोर्ड में जिस वक्त अपनी बाकी लोगों से अपनी सूटेबिलिटी मैंने दी है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, तो मैंने उसमें ये कहा कि मैं वाहिद एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि जिसको अब्बासी सुदन और इवन मैंने कहा जो हमारा राइवल कबीला है जिस इलेक्शन के दिन पे लड़ाई करते रहते हैं, आगे पीछे ये भी मिले रहते हैं, तो मैंने कहा मुझे 20% मलदियाल बरादरी से भी वोट मिल सकता है। अगर ये तनवीर इलियास को लॉन्च करके यहाँ जिन लोगों ने लाया है उनका वो समझते थे कि कोई ऐसा आदमी यहाँ आ जाए जिसके कोई अपनी सोच हो, जिसके अपनी कोई दिमाग हो, जिसकी कोई लालच न हो, जो कल बाग के अंदर जो है वो बैलेंस कर दे, लोगों को अच्छे लोगों को साथ मिला ले, बरादरियों को साथ मिला ले। तो इन सब ने जाके वहाँ पहुँच गए बंग हुई कि जनाब उस जो लोग जिन्हें नहीं अपने पॉइंट वोट नहीं है। तो आप ये लोग ये जो आप मैं कहता हूँ मेरी सुने, जरूरी नहीं है इलेक्शन लड़के ही जो है वो बंदा लीडर बनता है। मैं अपने दामे दिन में अपने बाग में ये कल अल्लाह न करे अगर ये कोई इस तरह लॉन्च होकर कोई वज़ीर आज़म भी बन गया, मैं इसकी इसी तरह क्लास जो लेता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक सवाल है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा इलेक्शन में सबसे पहले टिकट जारी किए, जो लोग नाराज़ हुए टिकट की दरखास्तें दी, उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल रख के उनकी जो कायद या उनकी लीडर है फ़याल तारपुर इस्लामाबाद बैठी है, उन लोगों को बुलाया, उनको राज़ी किया। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जिसने वापस पार्टी से बगावत की हो। एक दो लोग ऐसे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि आपकी पार्टी की आदत हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है? अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह 2-2 टके के लोग कह के मुखातब किया कि ये एतराज़ करें
हालांकि 2% का मतलब अब 4 रुपये है, लेकिन आपकी पार्टी हटदर्मी कर रही है कि वो आप लोगों को एतमाद में नहीं ले रही, आपको बुलाए बैठ के बात करे तो आपको मुतमईन भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो हमारी पार्टी है ना, इसको अभी बने हुए उतना यानी इसको इक़्तिदार का तजर्बा नहीं है। आपको याद होगा कि शुरू में जब ये PP की गवर्नमेंट बनी थी तो इसी तरह की बहुत सारी ग्रुपिंग और बहुत सारे इस तरह के मामला थे। जो पीपल्स पार्टी का आप हवाला देते हैं वो बड़ी लंबी उसकी उम्र हो गई है, और पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह की अफरा तफरी की इसलिए भी नौबत नहीं आई कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स उतने नहीं हैं जितने इस वक्त PTI के जो कंपटीशन है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी में इस वक्त किसी जगह पे इवन नून लीग में या किसी और जमात में ऐसा कोई आपको नहीं लगेगा कि जो बिजनेसमैन या कोई सरमायादार जो है दूसरे जाके 5-6 लोगों को खरीद लिया हो, और या ये कि कोई अपने हल्का छोड़ के दूसरी जगह पे किसी ने कोई जो है ना कुछ लोगों ने जाके, मैंने जिस तरह पहले कहा कि अपने हैसियत के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए जाके घर पहुंच गए उनके जनाब आप तशरीफ लें। तो आप यहाँ देखें तो ये अमजद यूसुफ को आप लोगों ने यहाँ बर्दाश्त नहीं किया, हालांकि वो थोड़ा सा यानी कोई दूर का नहीं था, इधर 50 साल उनको भी हो गए। तो अब आप ले आए हैं जनाब बंगोई से, उसमें शायद आप भी खुदा न खास्ता हूँ, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है। अच्छा ये सवाल PTI के ऊपर था जी। नहीं, मैंने भी PTI का ही जवाब दे रहा हूँ। ऐसा मेरा एक सवाल है शहजाद साहब, एक और तो नहीं कुछ कह रहे हैं। सर मेरा ये सवाल है कि आपने अपने मौक़िफ़ का भरपूर इज़हार किया जी बस्ती हल्का के हवाले से कि ये जो टिकट तकसीम हुआ गलत हुआ, फिर आपने साथ ये भी कहा कि खुदा न खास्ता कल हम अगर एक वक्त आता है कि हम अगर उसकी हमायत भी कर लें, ये कारकुन हमारे उसके साथ उसको वोट नहीं देंगे। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि वो कारकुन आपके साथ हैं या PTI के साथ हैं? कौन से कारकुन जो आपके साथ चल रहे हैं, जो नहीं मानेंगे? मैंने ये कहा कि इवन राजा खुर्शीद से लेके जो सबका MLA का उम्मीदवार था, उससे लेके ये 20-25 जो भी कोई लोग हैं, अगर ये सारे के सारे ये लोग भी मेरे साथ जो हैं, ये सारे के सारे तनवीर इलियास की गाड़ी में चढ़ जाए, हमारे लोग उसको वोट नहीं देने के लिए तैयार हैं। यार मैं ये कहा। अच्छा एक सवाल जी सर, 2 मिनट। एक तो ये है कि गुड गवर्नेंस के नाम पे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर खिलवाड़ हुआ, ये हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती हो गए, गरीबों का कत्ल हो गया, मैरिट का कत्ल हो गया, इनकी दुआएं और बदुआएं। असम्बली के अंदर बड़े नेक परहेजगार से लेके तो लिबरल से लेके तो इस्लामी से लेके सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने मासवाज तराबिसा ने एक एहतजाज किया, बाकी हसन इब्राहिम ने किया, 2 लोगों ने। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बाकी सारे खामोश हैं, ब्यूरोक्रेसी ने हिस्सा लिया, इस पे आपने तो बात ही क्यों नहीं की? मैंने आपको, आप मेरी ID देख लें, जिस दिन एडहाकिज्म पे ये बिल पास हुआ, मैंने हालांकि मैं PTI का कोई अहदेदार नहीं हूँ और न मैं तर्जमान हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पोस्ट चढ़वाई जिसका मेरा उन्वान ये था कि नाकाबिल कबूल अमल, और उसमें मैंने दलाइल के साथ ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, ये इंतहाई ज़्यादती है और ये रिवर्स होना चाहिए। और मैं पूरे वसूख से और दावे से कहता हूँ कि ये जो है ये किसी सूरत पे ये जो कानून साजी है ये नहीं चलेगी। 18 साल के अडाक मुलाजमीन जो हैं बिजली के महकमे के, वो अडाक सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किए थे, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, और अल्लाह का फजल करम है इस वक्त के जो राजा सईद अकरम चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी किसी मेरिट पे किसी तरह वो इस हुकूमत की मंशा व मर्जी के इसीलिए जो है ना वो मैं समझता हूँ के ख़िलाफ़ लगे होंगे या उनको नहीं लगाना चाहते थे कि उन्होंने इस तरह की कोई जाते राजा फारूक अदर साहब के जो प्रेशर हुआ होगा, यकीनन कोई कैबिनेट में ऐसा कोई, मैं नहीं चाहता कि वो दिली तौर पर चाहते होंगे, वो हो सकता है खुद ही अदलिया को अगर कोई असर रसूख हो उनका तो ये फारिग करा देंगे। इसमें आपको बिल्कुल जमा खातर रखनी चाहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरा आधा सवाल का हिस्सा आपने छोड़ दिया था। राजा हाफिज साहब की जो बात थी, वो एक इदारे के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो यहाँ हमें भी डील कर रहे हैं, आप नहीं, ये आपसे सवाल है। हाफिज साहब ने ये कहा, मैंने कल ताहिर साहब से सवाल किया, चीट भट्टी गनियाबाद, यानी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, क्या तनवीर साहब आएंगे? तो हाफिज साहब ने बाद में मुझे कहा कि ये सारा मेरे एंड है। इसमें मैं एक हदीस शरीफ का थोड़ा सा आपको मफ़हूम बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के बारे में जब आप राय कायम करें, यानी उसका जो मफ़हूम है कि उसके कसौटी या उसका क्राइटेरिया 3 चीज़ों पे है कि आपने उसके साथ कोई लेन देन किया,
کیا آپ اس کے پڑوس پہ رہے؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ ہم سفر ہوئے؟ تو آپ خود گواہی دے دیں کہ آپ لوگوں کو لین دین بھی ہوگا. میری بات آپ بتائیں، وہ کوئی جو ہے نا معقول انسان ہے؟ چلے آپ بتائیں. میں نے لین دین کیا نہیں، میں نے کہا نا پھر آپ ہم سفر تو ہیں، پڑوس پہ بھی رہ رہے ہیں. لین دین کیا، ٹھیک نہیں پائے. تو ٹھیک نہیں پائے تو پھر مجھ سے کیوں کرواتے؟ پہلے کہہ دیا نا کہ ہم جاتے ہیں 5 ووٹ والے سارے مغوی جو جاتے ہیں. جی مغل صاحب کا سوال. میری جو اطلاعات ہے کہ آپ کے جو ایڈوائزر صاحبان صاحب جو آپ کے متحد ہیں بیک ڈور وہ آپ سے رابطے کر رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں آپ کی بیٹھک ہو جاتی ہے تو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا جواب آئے گا؟ تنویر الیاس صاحب ہمارے پی ٹی آئی کے ایک بڑے آدمی ہیں. متوقع وزیر اعظم کے طور پہ لوگوں پہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو وہ بلا رہے ہیں، اور اگر کوئی کل وہ واقعی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ادھر ہے نا بڑا رش پڑا، میری اپنی میرٹ یہ ہے کہ میں نہ بکوں بس. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، بڑی بڑک نہیں مارتا ہوں کہ تنویر الیاس ہے کہ وہ سارے تینوں سینٹورز میرے قدموں میں رکھ لے، میں پھر بھی اس کی حمایت ہوں. سر ایک بات یہ میرا آپ سے بات میرا سوال ہے سر تھوڑا سا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بارے میں یہ خبریں دستیاب کر رہی ہیں کہ 1-2 دن کے اندر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی نئے صدر کی طرف جا رہے ہیں. پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ دھوکہ ہونا پڑا، اس لیے پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس طرح پی ٹی آئی والے بھی دھوکہ ہونا چاہتے ہیں. میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری آج سے 25 سال پہلے وزیر اعظم تھے. وہ ایک پارٹی کو انہوں نے اپنے خون جگر سے پالا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے جہاں پہ سروائیو کرنا ہے، اگر پی ٹی آئی واقعی کوئی ہماری ایسی جماعت ہے جس کی عوام کے اندر کوئی پذیرائی کی ضرورت ہے تو وہ آئندہ وزیر اعظم ہے. اگر سلطان محمود چودھری سے ہٹ کے کوئی وزیر اعظم بنا تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ وہ گورنمنٹ کتنا عرصہ چلتی ہے. اور اس کو عوام دیکھیں، یہ تنویر الیاس جو ہیں یہ فضا میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عام آدمی جو ہے وہ نیچے اس کی کیا کہانی ہے، کون کس طرح کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے. اس نے آپ صحافیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، ابھی دیکھیں 20-25 لوگوں کی میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور ہم یہ میری پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کہ اخبارات میں اس طرح چھپے گی. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ تو سر میری بات سنو. بات یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں. وہ وزیر اعظم ہوں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور کوئی وزیر اعظم ہوگا تو میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں. اس وقت آزاد کشمیر کے بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن میں پی ٹی آئی اختلافات کا شکار ہے، جیسے وسطی حلقہ بھی ہے، اسی طرح شرقی حلقے میں بھی ابھی تک کوئی وہ کینڈیڈیٹ نہیں آیا، اور مختلف سارے فتنے. تو کیا اس صورت میں پی ٹی آئی حکومت بنا پائے گی؟ میری بات سنو نا، جس دن یہ فتنہ دجال عمران خان ختم کرے گا پی ٹی آئی 2/3 ایکسیس عمران خان سر کیسے ختم وہ ہم نے اس پر نوٹ کیا.